السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے خط سے متعلق ذکر کریں گے جو ایک بلوچ خاتون نے اپنے بلوچ قوم کے نام لکھی۔ خاتون کا نام بانوڑی بلوچ ہے، بانوڑی مینگل بھی آپ کہہ سکتی ہیں ان کو۔ وہ ہیں سردار اختر جاں مینگل کی بیٹی۔ جو ہمیں نئے ناظرین ہیں جنہوں نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہیں۔ جی، آپ کو یاد ہوگا کوئی سال 1.5 سال قبل شاید سردار اختر جان مینگل نے رشتہ داری کی تھی، کسی پنجابی فیملی سے اپنی ظاہر کے بیٹی کا رشتہ کروایا تھا۔ اس رشتے کو لے کر بلوچستان میں ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا۔ اس میں تنقید کی گئی سردار اختر جاں مینگل پر، اس کی سیاست پر۔ اس میں صرف ایک طبقہ فکر یا ایک سیاسی جماعت کی جانب سے تنقید نہیں کی گئی، بلکہ مختلف سیاسی جماعتوں، ان میں قوم پرست جماعتیں بھی شامل ہیں، اس میں مذہبی جماعتیں بھی شامل ہیں۔ مطلب جو آج کے دور میں جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ جس کے پاس سیل فون ہے تو وہ بھی اس مہم میں شریک رہا۔ وہ اس طرح رہا، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک اسٹیٹمنٹ کہیں سے جاری کی جاتی ہے، ظاہر ہے وہ سوشل میڈیا میں وائرل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے کرتے پوری ایک کیمپین بن جاتی ہے۔ 1.5 سال پہلے سردار اختر جان مینگل کی بیٹی کی شادی پہ بھی اسی طرح مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ پروپیگنڈا ٹائپ یا ایک کیمپین ٹائپ، جو بھی آپ کہیں اس کو، مخالفت ٹائپ، تنقیدی، آپ اس کو تنقید بھی کہہ سکتے ہیں، مطلب کچھ بھی آپ کوئی بھی الفاظ کو دے سکتے ہیں، وہ شروع ہی۔ لیکن یہ تھی کہ بی ایم پی کی طرف سے یا سردار اختر مینگل کی جانب سے اس کا کوئی رد عمل نہیں دیا گیا، کوئی جوابی رد عمل نہیں آیا۔ کوئی 1.5 سال، شاید مجھے ابھی ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ وہ شادی کب ہوئی تھی یا رشتہ کب ہوا تھا، لیکن 1.5 سال 2 سال کے قریب ہوں گے اس شادی کو، اس رشتے کو۔ 2 دن سے بانوڑی مینگل صاحبہ نے ایک کھلا خط بلوچ قوم کے نام لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے رشتے کو لے کر طنز کرنے والوں پہ، تنقید کرنے والوں پہ ایک شکوہ کی ہے، ایک گلہ کی ہے، اور اپنے جو ان کے والد ہیں سردار اختر جان مینگل، ان کی بہادری کی انہوں نے داد بھی دی ہے کہ اس ظاہر کے جب ٹرول ہوتے ہیں نا فیملیز، ایک تو ذات کی ٹرولنگ ہوتی ہے، وہ کسی حد تک ایک بندہ برداشت کر پاتا ہے اس کو۔ جب فیملی ٹرول ہو نا تو اس کو، اس غم کو، درد کو، اس پریشانی کو ضبط کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ عموماً جو لوگ بھی ٹرولنگ کر رہے تھے، خدا نخواستہ ان کی فیملی سے متعلق، خاندان سے متعلق کوئی بھی شخص ٹرولنگ کر جاتا تو شاید نوبت ہاتھا پائی تک، لڑائی جھگڑوں تک آپ پہنچتی۔ سیاست کی ایک چیز بہت اچھی تھی ہے، بہت کو ایسا کہا جا سکتا ہے، سیاست میں برداشت کا مادہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ سیاست کرتے ہیں ان کے اندر ضبط کرنے کا، برداشت کرنے کا، پریشانیوں کو، مشکلات کو فیس کرنے کا، ان کا سامنا کرنے کا ایک ہنر آ جاتا ہے ان کو۔ شاید یہی وجہ تھی کہ سردار اختر مینگل یا ان کی پارٹی کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آیا، اور آنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ لیکن فیملی میٹرز میں ایک پارٹی یا ایک شخصیت کس حد تک کس کو جواب دے سکتا ہے۔ تو بہرحال مجھے ذاتی طور پر خوشی پتہ ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ میری خوشی اس وجہ سے ہے کہ ایک بلوچ سردار کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے ایک خاتون نے اپنے اوپر کیے گئے ٹرولنگ کی، تنقید کی، از خود انہوں نے جواب دیے۔ عموماً قبائلی سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ خواتین کو بولنے کا حق نہیں دیا جاتا یا ان کو اجازت نہیں دی جاتی تاکہ وہ کھل کے اپنی رائے کا اظہار کر سکیں، یا ان پر جو بھی، جس طرح کہ بانوڑی مینگل پہ ہوئی تھی، اس طرح کا کوئی اگر
تنقید یا ٹرولنگ آ جاتی ہے اس کو وہ جواب دے سکیں. اس طرح بہت کم ہوتا ہے. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی خاتون نے، وہ بھی کسی قبائلی گھرانے سے تعلق رکھنے والے یا ایک معتبر گھرانے سے تعلق رکھنے والے کسی خاتون نے اس طرح کوئی جواب دی ہے. معتبر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا کہ ان کا سیاسی حوالے سے ایک بیک گراؤنڈ ہے نا. سردار اختر جان مینگل ان کے والد صاحب کا، اور بانوڑی بلوچ یا بانوڑی مینگل کے نانا کا، دادا کا اور ان کے والد کا، تو اس وجہ معتبر کرو. ادروائز ہر شخصیت، ہر گھرانہ معتبر ہے، عزت دار ہے، اس کا احترام کیا جانا چاہیے. یہ میرے خیال میں ایک اچھی روایت ہے. جہاں تک خواتین کی سیاست کا تعلق ہے، دیکھیں قبائلی معاشروں میں، قبائلی گھرانوں سے خواتین کو آج تک آپ ان کو سیاست میں سر فہرست آپ کو نظر نہیں آئیں گے. وہ یہاں تک کہ اگر بی ایم پی کی ہم بات کریں، بی ایم پی میں بانوڑی مینگل کا بی ایم پی کے اندر کوئی کردار نہیں ہے، کوئی سیاسی ان کا کردار نہیں ہے. اسی طرح چونکہ باقی بھی قبائلی سردار سیاست کرتے ہیں مختلف پلیٹ فارمز پہ، تو ان کے بھی گھر کی خواتین کو آپ سیاست میں یا سیاست کرتے ہوئے یا نہیں دیکھیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، میری خواہش بھی ہے کہ جس طرح عام گھرانے سیاسی پارٹیوں کو جان کرتی ہیں خواتین کی، تو سردار یا ٹرائبل جو چیفز ہیں تو وہ جب خود سیاست کرتے ہیں تو ان کے خواتین کو وہ حق، وہ اجازت ملنی چاہیے. یا زیادہ تر ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں اجازت نہیں ہے، زیادہ تر میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ان کو اجازت نہیں ہوتی سیاست کرنے کی. ممکن ہے بہت سے سردار گھرانے کی خواتین سیاست کرنا چاہیں، سیاسی میدان میں آنا چاہیں، کسی سیاسی جماعت کو لیڈ کرنا چاہیں، تو ان کو اجازت نہیں ہوتی. ہمیشہ سر فہرست فرنٹ پہ سردار یا نواب گھرانے کا بڑا مرد سردار ہوتا ہے. خواتین کا ان کا سیاست میں وہ کوئی کردار ادا کرنے نہیں دیتے. لیکن ایک کام جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوا کہ گریجویشن کا جو شرط رکھا گیا تھا انتخابات میں، تو اس میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ بہت سارے سردار اور نوابوں کے گھروں کی خواتین ایم پی اے بنی. جنرل الیکشن میں انہوں نے الیکشن لڑا، ظاہر کہ ان کے اپنے مضبوط حلقے تھے جہاں ظاہر کہ انہوں نے خود فائٹ کرنا تھا، جو کہ اپنے حلقے سے ان کے گھروں کسی کی زیادہ تر جو ہے ان کے اہلیہ جو تھے انہوں نے الیکشن فائٹ کی. اس میں سردار عبدالرحمن کیتران شامل ہیں، اس میں نواب مکسی شامل ہیں. اس طرح کے ہمیں بہرحال گزشتہ ادوار میں اس طرح کے خواتین کو سیاست میں آنے کی جو وہ ایک نظر آیا. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں نواب مکسی پر فیملی میں ابھی بھی آپ کو ان کے خواتین کو مین اسٹریم پارٹیوں میں نہیں، پارلیمنٹ میں وہ آپ کو نظر آتے ہیں. اسی طرح مکسی فیملی کے جو نیا جنریشن ہے خواتین کا، وہ بھی آپ کو پارلیمنٹ میں نظر آتی ہے. ادروائز بہت کم ایسا ہے کہ نہیں نظر آئے گی آپ کو. بہت سے ٹرائبل چیف ہے. ابھی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پھر گھر کی خواتین کو سیاست میں کھل کے کردار ادا کرنے کی اجازت کیوں نہیں ملتی. جب مجبوری تھی جنرل پرویز مشرف کے دور میں تب تو آئے تھے. اس میں کوئی ظاہر کہ معجوب بات نہیں ہے. جب عام گھرانے کی ایک خاتون سیاست کر سکتی ہے، سیاست میں کردار ادا کر سکتی ہے، بے نظیر پہلا پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتی ہے. اور بلوچ ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کو بہت سے جنگوں میں، بہت سے دیگر سوشل اور پولیٹیکل معاملات میں خواتین تاریخ میں ان کا ذکر آپ کو ملے گا.
ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بانوڈی مینگل صاحبہ نے بالکل پرفیکٹ طریقے سے بلوچ قوم کے نام جو خط لکھا، سمجھیں سب کو ایک تانا مار دیا. جیسے کہ تمام ٹرولر تھے جنہوں نے ٹرولنگ کی اس شادی کو، اس رشتے کو لے کر، سب کو ایک ہی پیغام میں انہوں نے جواب دے دیا. اپنے دکھ کا بھی اظہار کر لیا، خود پہ بیتی پریشانیوں کا بھی اظہار کر دیا، اور ساتھ میں جنہوں نے تنقید کی تھی ان کو ایک مؤثر جواب دیا، اور میرے خیال میں بروقت دیا. ایک ٹائم ایسے ہوتا ہے، ایک لہر چل رہی ہوتی ہے مخالفت کی، اگر اس میں آپ بات کریں تو آپ کی آواز وہ پورے لہر میں، شور غوغا میں وہ دب جاتی ہے. جب شور شرابہ تم جاتا ہے، خاموشی چاہ جاتی ہے، جب آپ آواز اٹھاتے ہیں اپنے حق میں تو وہ آواز گونج جاتی ہے. اس خط نے میرے خیال میں جب تمام آواز خاموش تھے تو ابھی جب یہ سامنے آیا ہے خط تو ابھی یہ گونج رہی ہے، اس کی آواز گونج رہی ہے. بانوڈی مینگل کی ابھی آواز گونجتی ہوئی آپ کو سنائی دیتی ہے. کوئی ایسا حلقہ نہیں ہے جہاں تک یہ آواز نہ پہنچی ہو. شروع میں جب یہ میرے پاس جو پیغام تھا کسی دوست نے مجھے بھجوا دیا تھا تو میں ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ اعتبار نہیں کر سکتے کہ پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہے کہ غلط ہے. لیکن اگلے دن جب میں نے دیکھا کہ کچھ نیوز پیپر میں یا معتبر کچھ ظاہر ہے کہ لوگ ہیں جن کے واٹس ایپ کے ذریعے مجھے موصول ہوا، تب میں نے ریئلائز کر لیا کہ جی یہ جو خط ہے، یہ جو پیغام ہے، یہ بانوڈی مینگل کی ہی جانب سے ہے، کوئی جعلی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو نظریہ، جو اختلاف ہوتا ہے نا، اختلاف آپ نظریے سے رکھیں، اختلاف اس پالیسی سے رکھیں جو جماعت کو پالیسی بنا لیتا ہے پھر اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا، اس کو آپ تنقید کر سکتے ہیں. اس کے نظریے کی آپ اس کے ساتھ اختلاف رکھ سکتے ہیں. گھرانے، رشتہ داریاں، ان پہ تنقید مجھے نہیں سمجھ آتی، بالکل نہیں سمجھ آتی. جس طرح بانوڈی مینگل صاحبہ نے لکھی ہے کہ ایک جگہ کسی کمپرس پارٹی کے ایک لیڈر کی جانب سے یا اس کے ایک رہنما کی جانب سے اس رشتے سے متعلق جب انہوں نے تنقید کی بقول بانوڈی مینگل کہ جس نے تنقید کی اس پہ مجھے اتنا افسوس نہیں ہوا، اتنی دکھ مجھے نہیں پہنچی. جو حال میں بیٹھے ہوئے یا اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے جب تالیاں بجانا شروع کر دیں تو تب مجھے دکھ ہوئی. تو دراصل یہ ہے کہ معاشرے کو ایک اچھا پیٹرن، ایک اچھا راستہ بھی لیڈر دے دیتا ہے. لغویات یا غلط چیزوں کے ٹریک پر بھی ایک لیڈر ہی لگا سکتا ہے. اگر وہ بات وہ لیڈر نہ کرتے تو وہاں تاڑیاں بھی نہیں بجتی، یا جلسوں میں اس رشتے کا ذکر کر کے تنقید نہیں کی جاتی تو شیم کی آوازیں بھی نہیں آتی. تو اس لیے معاشرے کو چاہیے کہ وہ ایسے جس طرح کہ بانوڈی مینگل صاحبہ کے جو رشتہ داری کا جو معاملہ تھا، اس طرح کے معاملات کو اٹھا کے اس پر جو ہے سیاست کرنے کے بجائے نظریات پر اختلاف رکھ کے منطقی اور دلیل کی بنیاد پہ اپنے مخالف کو تنقید کرے، ذات پر ان کے اور ان کے رشتہ داری پر. اور خدا نخواستہ رشتہ داری کوئی معجوب بات تو نہیں ہے نا. اگر آپ نے پنجابی سے کی ہے یا پشتون سے کی ہے، کسی بھی قوم سے کی ہے، رشتہ داری تو کوئی معجوب بات نہیں ہے. رشتے تو عام بلوچوں کے بھی پشتونوں کے ساتھ، پنجابیوں کے ساتھ ہوئے ہیں. رشتے اگر دیکھیں بہت سے ممالک میں، انڈیا جیسے ممالک میں، وہاں پہ پہلے تو ہندو مسلم کی شادیاں نہیں ہوتی تھیں، ابھی تو وہاں پہ بھی ہو رہی ہیں. آج تک کسی نے رشتے کو بنیاد بنا کر تنقید نہیں کی. لیکن ہمارا معاشرہ پتہ نہیں ہے بلوچ معاشرہ کو اب کیا ہو گیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی. بات کی جاتی ہے تو گالی دی جاتی ہے، تنقید کی جاتی ہے تو ذات پہ تنقید کی جاتی ہے. تو یہ معاشرہ توڑا. کل بھی میں نے کہا تھا کہ شاید جو نوخیز جو سیاستدان ہیں نا، جو نئے ابھرتے ہوئے لوگ ہیں نا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی نالج نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی اسٹڈی، کوئی مطالعہ نہیں ہوتا.
ان کے پاس اگلے پارٹی کے منشور کا مینیفیسٹو کا علم نہیں ہوتا، تو وہ پھر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے چیزوں کو بلا جواز، جہاں پہ کوئی جواز ہی نہیں بنتا، ان کو چسکیاں یا مرچ مسالہ بنا کے جو ہے وہ بات آگے بڑھا لیتے ہیں، اور جو سننے اور فالوورز ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی ادارے کے ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، تو وہ اس پہ تاڑیاں بھی بچاتی ہیں، شیم شیم کے نعرے بھی لگاتے ہیں، اور یہ مطلب ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک دور کچھ اور تھا جہاں پہ سیاسی سرکل لگتے تھے، جہاں پہ سیاسی کارکن کی تربیت کی جاتی تھی، موضوعات پہ ڈسکس کی جاتی تھی، سینئر ممبر اپنے جونیئر ممبر کو مطالعہ اور پڑھنے پڑھانے اور موضوعات دے کے ان کو کتابوں کی طرف راغب کر دینے کی کوشش کرتے، ان کو ہر ہفتے سیاسی سرکل لگا کے لیکچر دیا کرتے تھے۔ وہ تو یہ جو وہ ختم ہو گئی، وہ روایت ہی ختم ہو گئی۔ ابھی جب مطالعہ کا، پڑھنے لکھنے کا، سیاسی سرکلز کا جب ماحول ہی ختم کر دیا گیا ہے، تو پھر اب تو سیاست یہی ہوگی نا کہ جی فلانے کی شادی یہاں پہ ہوئی، ایک بلوچ قوم پرست کی بیٹی کی شادی پنجابی سے ہوئی، اور پنجابی کی شادی فلانے سے ہوئی، تو پھر سیاست اسی پہ ہی چلے گی نا، گالی گلوچ پہ ہی چلے گی نا۔ کل کے گوادر کے ایک دو جلسوں کا تو کل ہی میں نے پروگرام میں کہا تھا، تو پھر یہی حال ہوگی نا، پھر ایک دوسرے کو گالیاں دیں، دشنام ترازی کریں، پھر وضاحتیں کر لیں، تو یہ برا چلتا رہے گا۔ معاشرے کو اس گند سے نکالنے کی جو ذمہ داری ہے وہ ظاہر ہے کہ پڑھے لکھے سیاسی لیڈرز کی ہے۔ جب پارٹی کے اہم عہدوں پہ پڑھے لکھے لوگ ہوں تو پھر وہ اپنے ورکر کو فضولیات کی بجائے ایک با مقصد سیاست کی طرف جو ہے وہ راغب کر سکتی ہے۔ جب وہ لیڈرشپ یا قیادت کہ اپنی ہی کوئی نالج یا مطالعہ نہ ہو، تو وہ پھر صرف ووٹ بینک بڑھانے کے لیے پھر اس طرح کی تنقیدیں کیا کرتی۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔